کتاب النکاح، یہ کتاب ہے نکاح کے بیان میں۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ، بلفظین، ایسے دو لفظوں کے ساتھ، یعبر بہما عن الماضی، جن کو تعبیر کیا جائے ماضی کے ساتھ، او یعبر باحدہما عن الماضی، یا تعبیر کیا جائے ان میں سے کسی ایک کو ماضی سے، والآخر عن المستقبل، اور دوسرے کو مستقبل سے، مثل ان یقول، جیسا کہ کہے، زوجنی، میرا نکاح کرا دو، فیقول، پس وہ کہے، زوجتک، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے الضم، ملانا، اور یہ نکاح ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں لفظ ماضی کے ہوں یا ایک لفظ ماضی اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ جیسے کوئی کہے زوجنی، میرا نکاح کرا دو، تو دوسرا جواب میں کہے زوجتک، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ نکاح ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے جبکہ وہ دونوں لفظ ماضی کے ہوں یا ان میں سے ایک ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ جیسے کوئی کہے زوجنی، میرا نکاح کر دو، تو دوسرا کہے زوجتک، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ ولا ینعقد، اور منعقد نہیں ہوتا نکاح المسلمین، مسلمانوں کا نکاح، الا بحضور شاہدین، مگر دو گواہوں کی موجودگی کے ساتھ، حرین، جو دونوں آزاد ہوں، بالغین، دونوں بالغ ہوں، عاقلین، دونوں عاقل ہوں، مسلمین، دونوں مسلمان ہوں، اور رجل و امرأتین، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولا کانوا او غیر عدول، خواہ وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، او محدودین فی قذف، یا تہمت میں سزا یافتہ ہوں۔ مسلمانوں کا نکاح تب منعقد ہوگا جبکہ دو گواہ موجود ہوں، اور ان دونوں گواہوں کا آزاد، بالغ، عاقل اور مسلمان ہونا ضروری ہے، خواہ وہ دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، خواہ وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، یا کسی تہمت میں سزا یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی گواہی بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا نکاح تب منعقد ہوگا جبکہ دو گواہ موجود ہوں، بشرطے کہ وہ دونوں گواہ آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں اور مسلمان ہوں، خواہ دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، خواہ وہ دونوں عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، یا کسی تہمت میں لگانے کی وجہ سے سزا یافتہ ہوں، ان کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ، پس اگر شادی کریں، مسلمٌ، کوئی مسلمان، ذمیۃً، کسی ذمی عورت سے، بشہادت ذمیین، دو ذمیوں کی شہادت گواہی کے ساتھ، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، شیخین کے نزدیک جائز ہے، وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد فرماتے ہیں، لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا ان یشہدا، مگر یہ کہ گواہ بنائے، شاہدین مسلمین، دو مسلمان گواہوں کو۔ مسلمان نے ذمی عورت سے نکاح کیا اور گواہ دو ذمی تھے تو شیخین کے نزدیک جائز ہے، جبکہ امام محمد فرماتے ہیں یہاں بھی دو مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی مسلمان نے ذمی عورت سے شادی کی اور گواہ دو ذمی تھے تو شیخین فرماتے ہیں یہ جائز ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی دو مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ولا یحل للرجل، اور حلال نہیں ہے آدمی کے لیے، ان یتزوج بامہ، کہ نکاح کرے اپنی ماں سے، ولا بجداتہ، اور نہ اپنی جدات سے، من قبل الرجال، مردوں کی طرف سے، او النساء، یا عورتوں کی طرف سے، اور عورتوں کی طرف سے۔ ولا ببنتہ، اور نہ اپنی بیٹی سے، ولا ببنت ولدہ، اور نہ اپنے بچے کی بیٹی سے، یعنی اپنی پوتی، وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ وہ نیچے چلی جائیں، ولا بأختہ، اور نہ اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے، ولا بعمتہ، اور نہ اپنی پھوپھی سے، ولا بخالتہ، اور نہ اپنی خالہ سے، ولا ببنات اخیہ، اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے، ولا بأم امرأتہ، اور نہ اپنی بیوی کی ماں سے، دخل بابنتہا، کہ وطی کی ہو اس کی بیٹی سے، او لم يدخل، یا وطی نہ کی ہو، ولا ببنت امرأتہ،
اور نہ اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ التی دخل بہا کے جس سے دخول کیا ہو، سواء برابر ہے، کانت فی حجرہ وہ اس کی پرورش میں ہو، اور فی حجر غیرہ یا اس کے غیر کی پرورش میں ہو، ولا بامرأۃ ابیہ و اجدادہ اور نہ اپنے باپ کی بیوی اور نہ اپنے دادوں کی بیوی سے، ولا بامرأۃ ابنہ اور نہ اپنے بیٹی کی بیوی سے، ولا ببنی اولادہ اور نہ اپنے اولاد کے بیٹوں سے، ولا بأمہ من الرضاعۃ اور نہ اپنی رضاعی ماں سے، ولا بأختہ من الرضاعۃ اور نہ اپنی رضاعی بہن سے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انسان اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی جدات سے بھی شادی نہیں کر سکتا، خواہ وہ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو، یعنی دادی اور نانی، اس سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کی بیٹی سے نہیں کر سکتا اگرچہ وہ نیچے تک چلی جائے، اپنی بہن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اپنے بہن کی بیٹی یعنی بھانجیوں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی اپنی بھانجیوں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور اپنی بیوی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی جبکہ اپنی بیوی سے اس نے دخول کیا ہو، خواہ اس نے نہ کیا ہو۔ اپنی ساس سے بالکل نہیں ہو سکتی شادی، خواہ اس کی بیٹی سے یعنی اپنی بیوی سے وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ اپنی بیوی کی بیٹی سے جو کسی اور پچھلے سابقہ شوہر سے ہو، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا جبکہ اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کی ہو۔ اب وہ بیٹی عام ہے، اس کی بیوی کی بیٹی، خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کی بیوی سے نہیں کر سکتا، اپنے دادوں کی بیوی سے نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی نہیں کر سکتا، اپنے پوتوں کی بیویوں سے بھی نہیں کر سکتا، اپنی رضاعی ماں اور اپنی رضاعی بہن ان سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ ولا یجمع اور جمع نہ کرے بین الاختین بنکاح دو بہنوں کو نکاح کے ساتھ، ولا بملک یمین وطئا اور نہ ملک یمین کے ساتھ وطی کے لحاظ سے۔ دو بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دو بہنیں اگر باندیاں ہیں تو ان دونوں باندیوں کو بھی اپنے پاس اکٹھے نہیں کر سکتا ازروئے وطی کے، یعنی ایک سے ہم بستری کر لی تو دوسرے سے اب نہیں کر سکتا۔ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، دو بہنوں کو ملک یمین میں وطیاً جمع نہیں کر سکتا، یعنی دونوں اگر باندیاں ہیں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ان دونوں کے ساتھ ہم بستری کرے۔ ولا یجمع اور جمع نہ کرے بین المرأۃ وعمتها عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، او خالتها یا اس کی خالہ کے درمیان، ولا ابنت اختها اور نہ اس کی بہن کی بیٹی کے درمیان، ولا ابنت اخیہا اور نہ اس کے بھائی کی بیٹی کے درمیان۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرے، عورت اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرے، یا عورت اور اس کی بھانجی کو یا اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرے، ایسا نہیں کر سکتا۔ انسان عورت اور اس کی پھوپھی کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، عورت اور اس کی بھانجی یا عورت اور اس کی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ آگے ولا یجمع اور جمع نہ کرے بین امرأتین ایسی دو عورتوں کو، لو کانت کل واحدۃ منہما رجلا اگر ہو ان میں سے ہر ایک مرد، لم یجز لہ تو جائز نہ ہو اس کے لیے، ان یتزوج بالاخری کہ وہ دوسری سے شادی کرے۔ ایک ضابطہ بیان کیا کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیں تو اس کا دوسرے سے نکاح جائز نہ ہو۔ مثلا عورت اور اس کی خالہ، ان کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس عورت کو ہم مرد فرض کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں، کیونکہ اپنی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ ایک ضابطہ بتایا کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو اس کا دوسرے سے نکاح جائز نہ ہو۔ مثلا عورت اور اس کی خالہ، ان کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اگر عورت کو ہم مرد فرض کر لیں تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ ولا بأس اور کوئی حرج نہیں ہے بأن یجمع کہ جمع کرے بین امرأۃ و ابنت زوج عورت
اور اس شوہر کی بیٹی کے کو کان لہا من قبل جو اس کے لیے تھا اس سے پہلے۔ کسی عورت کو نکاح میں لاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو بھی نکاح میں لاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ عورت اور اس عورت کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ ومن زنا اور جس نے زنا کیا بامرأۃ کسی عورت سے حرمت علیہ امہا و ابنتہا حرام ہو جائے گی اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی۔ کسی عورت سے زنا ہوا تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی ماں، اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اور جب آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو طلاقاً بائناً او رجعیاً طلاق بائنہ یا طلاق رجعی لم یجوز لہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج باختہا کہ شادی کرے اس کی بہن سے حتی تنقضی عدتہا یہاں تک کہ پوری ہو جائے اس کی عدت۔ بیوی کو طلاق بائنہ یا طلاق رجعی دے دی ہے تو اس کی بہن سے تب تک نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ اپنی بیوی کی عدت گزر نہ جائے۔ اپنی بیوی کو طلاق بائنہ یا طلاق رجعی دے دی تو اس بیوی کی بہن سے نکاح تب تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اس طلاق شدہ بیوی کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے للمولا مالک کے لیے ان یتزوج امتہ کہ شادی کرے اپنی باندی سے، ولا المرأۃ عبدہا اور نہ عورت اپنے غلام سے۔ مالک اپنی باندی سے اور عورت اپنے مالک سے شادی، عورت اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتی۔ مالک اپنی باندی سے شادی نہیں کر سکتا، عورت اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتی۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے تجویز الکتابیات کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے تجویز المجوسیات مجوسی عورتوں سے شادی کرنا، ولا الوثنیات اور نہ بت پرست عورتوں سے شادی کرنا۔ کتابیہ عورتوں سے، اہل کتاب عورتوں سے شادی تو جائز ہے لیکن مجوسی اور بت پرست عورتوں سے شادی جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تجویز الصابیات اور جائز ہے صابی عورتوں سے نکاح کرنا، ان کانوا یؤمنون اگر وہ ایمان لاتے ہوں بنبی کسی نبی پر، ویقرون بکتاب اور اقرار کرتے ہوں کسی کتاب کا، وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ اور اگر وہ عبادت کرتے ہوں ستاروں کی، ولا کتاب لہم اور ان کے لیے کوئی کتاب نہ ہو، لم یجز مناکحتہم جائز نہیں ہوگا ان سے نکاح کرنا۔ سابی عورتیں اگر ایسی ہیں کہ وہ نبی کو مانتی ہیں اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتی ہیں تو ان سے تو نکاح جائز ہے، لیکن اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کوئی آسمانی کتاب ان کی نہیں ہے تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سابی عورتیں اگر وہ کسی نبی کو مانتی ہیں، کسی کتاب کا اقرار کتاب سماوی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہے، لیکن اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تو ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔